السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، مومن کا تو یہ مشن ہے کہ اللہ خوش ہو جائے، اس کا یہ مشن ہے، اس کا یہ مقصد اور ہدف ہے کہ میرا مالک میرے سے راضی ہو جائے۔ اب اس کے لیے ہے کہ جو بھی اللہ کے احکامات ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو اللہ نے منع کیا ہے اس سے منع ہونے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں پر صبر کرتا ہے، یعنی جب نافرمانی کرنے کا موقع آتا ہے اور نہیں کرتا ہے تو بڑا صبر اس کو کہتے ہیں۔ تو باقی یہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ کا یہ منصوبہ ہے، اللہ خود سب کچھ کر رہا ہے، یقین کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے باطل کے سر کے اوپر چوٹ مارنی ہے، حق کا بول بالا کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتا ہے کہ اپنے دین کا کام کس سے لے۔ اس کے لیے بھی قرآن میں بڑے جو ہیں وہ واقعات ہیں۔ دیکھیے، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی دعوت کے لیے منتخب فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام نے کس انداز سے کہا کہ یا اللہ، میرا بھائی وہ بہت اچھا زبان کا ہے، بڑے بھائی تھے ان کے ہارون، تو یا اللہ یہ ذمہ داری اس پر ڈالی، اور میرے اوپر ایک عیب بھی ہے ان کی طرف سے، یعنی وہ فوراً مجھے پکڑ لیں گے چونکہ ان کا ایک قتل ہو گیا میرے سے، تو میرے اوپر الزامات لگائیں گے، گرفت کریں گے، اس طرح کا معاملہ کریں گے تو دعوت پیچھے چلی جائے گی۔ یعنی تو یہ معاملہ جو نا یہ ہارون کے سپرد کریں، یہ معاملہ بڑا اچھے طریقے سے وہ نپٹائیں گے۔ بڑی اچھی ان کی زبان ہے، میٹھی زبان ہے ان کی، اور تیز بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیرے بڑے بھائی کو تیرا بازو بنایا جائے گا، تیرا مددگار بنایا جائے گا، لیکن اصل دعوت تو لے کے جائے گا، تیرے اوپر یہ ذمہ داری ہے۔ تو پھر بعد میں دیکھیں کس طرح جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کی جو تقریریں نقل ہوئی ہیں، وہ خطاب ہیں، کیا ان میں زور ہے، کیا اس میں دلائل ہیں، اور ساتھ ہی مالک نے کہا کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، تو دیکھنا میرے ذکر سے تغافل نہ برتنا، میرا ذکر ہر جگہ، میری بات، میرا ذکر، میری حمد، میری تسبیح اور میری تمہید، اور ہر چیز میری جو ہے نا اس سے نہ ذرا توجہ ہٹا لینا، باقی سب کچھ میں کروں گا۔ ایک ایک بات کو میں دیکھ رہا ہوں، ایک ایک بات کو سن رہا ہوں، تو پھر کائے کی پریشانی؟ پھر ساتھ جس طرح نہیں ہوتا ایک رہنمائی والے انداز میں کہ اس طرح بات کرنا، اس طرح کرنا، اس طرح کرنا، یہ اس بات کا یہ جواب دینا، اس انداز سے اللہ نے رہنمائی کی ہے۔ تو اب چونکہ وہی نہیں ہے لیکن مالک تو وہی ہے، اس کا انداز وہی ہے۔ اب اس نے اگر اس علاقے کو انتخاب کیا ہے، یہ پاکستان کا علاقہ، اور یہاں سے توحید کی دعوت اٹھی ہے، تو اللہ کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ دعوت کا مزاج یہ ہے کہ اس کے اندر چھانٹی ہوتی رہتی ہے، گند ہٹتا رہتا ہے، نئے لوگوں اس میں آتے ہیں، مخلص لوگ آتے رہیں گے، اور نہ قدرے نہ شکرے اس کو چھوڑتے رہیں گے، یا نہیں اگر نکلنا چاہیں گے نا، مالک خود ان کو ایکسپوز کر کے نکالے گا، اور بہت بڑی ایک یعنی تطہیری عمل ہے، اور مخلص کندن بن کے نکلیں گے اس جماعت کے اندر سے، بن کے ابھریں گے، نکھر کے آئے گا ان کا ایمان۔ باقی مناسب وقت کے اوپر مناسب لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس دعوت کو تقویت بھی پہنچائے گا، تاکہ کافروں، مشرکوں، منافقوں کے ذریعے بھی اس کا دفاع کرے گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ اتنی قدرت والا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میں اپنے علاقے کی مثال دوں گا، ہمارے الیاس صاحب اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ کئی ایسے لوگ ہیں کہ بعد میں یعنی ہماری دشمن بھی بن گئے، نکل بھی گئے جماعت سے، لیکن کچھ عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہمیں اتنا مضبوط کیا، یا پورا علاقہ، پورا گاؤں ہمارے خون کا پیاسا تھا، یقین کیجیے۔ کچھ ایسے فیملی سسٹم ہوتے ہیں، کچھ ایسے فیملی کے لوگ ہمارے ساتھ مل گئے، اور ان کے ساری جو پیچھے برادری تھی انہوں نے اس بندے کا نام لے کے کہا اگر یہ بندہ ان کے ساتھ نہ ہوتا نا تو ہم ان کو چٹنی کی طرح پیس دیتے، لیکن ہمارا اپنا آدمی ان کے ساتھ ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی ہاتھ اٹھایا تو یہ بہت لڑائیاں شروع ہو جائیں گی۔ اسی طرح ہماری برادری کے بھی کچھ لوگ تھے، ان کو جو کہتے تھے، انہوں نے کہا اگر یہ ہمارے لوگ ساتھ نہ ہوتے تو ہم تمہارے دیکھتے یہ جو بڑا آگے بڑھ کے باتیں کرتا ہے نا، اس کو تو ہم کسی دن رگڑ ہی دیتے نا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ ایسے ہیں کہ یہ اس کی وہ حمایتی بن کے ہمارے ساتھ لڑ پڑیں گے۔ تو اس طرح کا ماحول اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا ہے۔ تو اللہ کی ایک ایک حکمت کے اوپر، دانائی کے اوپر حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ واقعی اللہ اللہ ہے۔
تو یہ معاملہ ہے میرے بھائیوں. ابھی انشاءاللہ آئیں گے جوک در جوک بھی آئیں گے، اور اکیلے اکیلے بھی آئیں گے. جس طریقے سے بھی آنا ادھر ہی ہے، چونکہ جو بھی مخلص ہوگا اس کا پلیٹ فارم یہ ہے بھائی. باقی جو انہی جیسا ادھر ہی رہے تو بہتر ہے، یقین کیجیے. اور اگر ہمارے اندر ہے اور یہاں سے نکل کے چلا جائے تو یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے. اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کریں. جب کوئی گند نکلے نا، پس نکلے، تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ بھی اللہ نے نکالا اس کو، اور ہم نکالنے والے نہیں تھے. ہم چاہنے کے باوجود کہ یہ بندہ گند ہے لیکن ماحول نہیں بن پاتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ماحول بنا دیتا ہے، خود ہی وہ بندہ نکل جاتا ہے. تو یہ اسی کے اوپر ہوتا ہے کہ تو خود نکلا ہے، ہم نے تمہیں نہیں نکالا ہے. کبھی ہمیں نہ کہنا، گلا نہ کرنا. تو اس انداز سے یہ دعوت ہے اللہ کے بندوں. یہ اللہ کی یہ پارٹی ہے، اور اللہ کے یہ دین کے یہ جالے ہیں. یہ ہیں صحیح معنوں میں جالے اور جواں مرد. ان کو جواں مرد ہونے کا اللہ نے موقع دیا ہے. اور یہ دین اسلام تو خالص جواں مردوں کے لیے، شیروں کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے کتابیں اتری ہیں، اور شریعت تو آتی ہی ان کے لیے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے. باقی میں اللہ کے فضل و کرم سے ڈاکٹر صاحب کی میں کیسٹیں بہت میں نے سنی ہیں، تقاریر ان کو سنے بغیر مجھے نیند نہیں آتی ہے. تو اس میں سے جو میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں، میں نے وہاں سے سارا جو بھی علم ہے یا جو دین کا مزاج ہے میں نے وہاں سے سیکھا، یقین کیجیے. اور کوئی بات میری اپنی طرف سے نہیں ہے. تو کہیں نہ کہیں میں نے سوال و جواب سنے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی تقریر میں وہ بات سنی ہوتی ہے. تو آج ایک بہت ہی پتے کی بات میں اپنے بھائیوں کو بتانے لگا ہوں. بہت ہی علمی چیز ہے. دیکھیے، سوال و جواب کے کسی سیشن کے اندر ڈاکٹر صاحب سے جب کیا گیا، یہ بات چیت کی گئی کہ کب یہ دعوت غلبہ پکڑے گی اور کیسے معاملہ ہوگا، تو اس میں ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑا زبردست، وہ بڑے تجربہ کار تھے، بڑے فہم و فراست، اور جب مومنانہ فہم و فراست ہو تو اس پر تو اور ہی سونے پہ سہاگا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ دعوت آگے آئے گی انشاءاللہ، آہستہ آہستہ لوگ اس میں کافی آئیں گے بعد میں. اور جب کبھی حکومت کی طرف سے ایک زبردست ریئیکشن ہوگا، سختی ہوگی، اور اس میں کافی لوگ نکلیں گے، وہ سختی برداشت نہیں کر سکیں گے. لیکن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو جم جائیں گے اور وہ سختیاں برداشت کریں گے لیکن ہلیں گے نہیں. تو پھر وہ جو جماعت بنے گی نا، وہ اصلی جماعت ہوگی مومنوں کی. اور اس کا جب ٹکراؤ ہوگا، پھر اللہ کی طرف سے جو مدد آتی ہے نا، وہ آئے گی، وہ غلبہ پکڑیں گے. تو وہ ماحول میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو نکل رہے ہیں ابھی، جو انہوں نے چھوڑ دی، انہوں نے تو شروع میں ہی ابھی نظریاتی آزمائش آئی تو یہ بکری کی طرح میں کرنا شروع ہو گئے. تو اب یہ جو ہماری جماعت بن رہی ہے نا مضبوطی کے ساتھ، اس پر شیطان کی نظریں ہیں. اور یہ جب تھوڑی سی مضبوط ہو کے آگے بڑھے گی تو اس کے اوپر سختیاں ہوں گی. اور جب سختیاں ہوں گی تو اس میں سے لوگ نکلیں گے، ڈر جائیں گے، خوف طاری ہو جائے گا حکومت کا، پرچوں کا، جیلوں کا، وہ نکلیں گے. لیکن اس میں جو ثابت قدم رہیں گے نا، وہ صحیح معنوں میں مضبوط جماعت بن کے ابھرے گی. اور پھر جو ٹکراؤ ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ آئے گی. اللہ تعالیٰ اس انداز سے جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ہی خوش قسمت ہو اللہ کے بندوں، میرے بھائیوں، آپ کو اللہ نے اپنے دین کے لیے چنا ہے. یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے. میرے مالک، بغیر مانگے آپ نے ایمان دیا. یقین کیجیے، عام طور پر لوگ ہیں ہم بڑی جستجو کر، بڑی ہم نے وہ کی، تحقیق کی، کچھ بھی نہیں کیا. ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. یقین کیجیے بالکل ایک دوسری انداز سے ایک سہانے مستقبل کی طرف جا رہے تھے، اور کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ انداز ہوگا. مالک نے کوئی ایسے پکڑ کے ہمارے ہاتھ میں یعنی یہ ایمان خالص دے دیا اپنی رحمت اور شفقت کی وجہ سے. تو مالک، بغیر مانگے آپ نے ایمان دیا ہے. اب استقامت ہم مانگ رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں استقامت کی. میرے مالک جمائی رکھنا، مرتد نہ کرنا. اور بالکل جیسا ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ ہم دنیا کی مخالفتوں سے نہیں گھبراتے ہیں. یقین کیجیے، دنیا کی مخالفتیں ہم بالکل نہیں گھبراتے ہیں. بس اگر ڈر ہے کسی چیز سے تو یہ ہے کہ اندر سے یہ جو شیطان وسوسے ڈال کے بندے کو یعنی منافق ٹائپ بنا دیتا ہے، یا دکھاوا آ جائے، یا ریاکاری اندر آ جائے، اور یعنی ہم دنیا کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یہ دین کا کام کریں، اللہ کی وجہ سے نہ کریں، تو پھر ہماری بڑی بدبختی ہوگی. یہ ڈر رہتا ہے ہمیشہ. اور یاد رکھیے، مومن کو ہمیشہ اپنے نفاق کا ڈر رہتا ہے. اور جو اصلی منافق ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے میں پکا مخلص مومن ہوں، میں تو نفاق ہے ہی نہیں. یہ اصل میں چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.